بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ عزیز دوستو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے؟ اور پھر اس خزانے کا وبال اس قارون پر کس طرح پڑا؟ اس نے کس طرح اللہ عز و جل کی نافرمانی کی؟ اور پھر اللہ عز و جل نے اس کو کس طرح زمین کے اندر خزانے کے ساتھ غرق کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق اور ملنسار انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابی لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ ایک چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 رستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے
اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت دو افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس وقت جو دو آدمی جو قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ عزیز دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔